زیادہ بولنے سے بہتر ہے ہمیشہ کم بولیں۔ جب آپ لوگوں کو اپنی باتوں سے متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بالکل عام انسان لگتے ہیں اور خود پر قابو بھی نہیں رہتا۔ اگر آپ ایک بالکل سادہ سی بات بھی مبہم اور غیر واضح انداز میں کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت ہی اہم انسان بناتی ہے، اور ہمیشہ اہم لوگ کم گوئی کے ذریعے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں اور اپنا رعب و دبدبہ قائم رکھتے ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ بولتے ہیں غلطی کا امکان بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ طاقت و اقتدار نمود و نمائش کا کھیل ہے، اور جب آپ کم بولتے ہیں تو یقیناً اس سے زیادہ طاقتور معلوم ہوتے ہیں جتنے حقیقت میں ہیں۔ آپ کی خاموشی دوسروں کے لیے بے چینی پیدا کرتی ہے۔ لوگ وضاحت چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ انہیں علم ہو کہ آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے۔ جب آپ اپنے الفاظ ادا کرنے میں احتیاط کرتے ہیں تو لوگ آپ کے اصل ارادوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ آپ کی ملاقات کے بعد یہی سوچتے رہتے ہیں کہ انہیں ان کے رازوں اور اصلیتوں سے محروم کر دیا گیا ہے، اور وہ آپ کے ہر لفظ اور انداز پر غور کرتے رہتے ہیں۔ آپ کے مختصر جوابات کو ملنے والی توجہ آپ کی طاقت میں اضافہ کرتی ہے، کیونکہ صرف انتہائی ضروری بات کرنے سے آپ بہت ہی بامعنی اور طاقتور بات کا تاثر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جتنا کم بولتے ہیں کسی غلط بات کے منہ سے نکل جانے کا خطرہ بھی اتنا ہی کم ہو جاتا ہے۔ ایک مختصر سا واقعہ یہ ہے کہ 1825 میں ایک نئے زار شہنشاہ روس نکولیس اول کے تخت سنبھالتے ہی ملک میں بغاوت پھوٹ پڑی۔ باغیوں کا مطالبہ تھا کہ ملک کے نظام جدید بنیادوں پر چلایا جائے اور ملک کا صنعتی اور انتظامی ڈھانچہ یورپ کے طرز عمل پر قائم کیا جائے۔ بغاوت کو انتہائی سختی سے کچلتے ہوئے نکولیس نے باغیوں کے رہنما کو سزائے موت سنائی۔ سزا پر عمل درآمد کے وقت باغی رہنما پھانسی کے پھندے پر کھڑا تھا۔ جلاد نے لیور گھمایا اور باغی کے جسم کو جھٹکا لگا، لیکن خوش قسمتی سے عین اسی وقت پر رسا ٹوٹ گیا اور اس کی جان بچ گئی۔ اب اس دور میں ایسی باتوں کو قدرت کی طرف سے علامت یا اشارہ سمجھ کر مجرم کو معاف کر دیا جاتا تھا، مگر اس وقت اپنی جان بچ جانے کے بعد کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور ہجوم سے مخاطب ہو کر چلایا، دیکھا روس میں یہ لوگ کوئی بھی چیز ڈھنگ سے نہیں بنا سکتے، حتیٰ کہ یہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ ایک رسی کیسے بنائی جاتی ہے۔ فوراً ہی ایک قاصد پھانسی دینے میں ناکامی کی خبر لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ اگرچہ یہ خبر سن کر دکھی ہوا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی معافی نامے پر دستخط کرنے لگا۔ ساتھ ہی اس نے پوچھا کہ کیا باغی نے اس معجزاتی واقعے پر کچھ کہا؟ تو قاصد نے جواب دیا، جناب اس نے یہی کہا کہ روس میں لوگ ایک رسی تک نہیں بنا سکتے۔ اچھا، تو ایسی صورت میں ہم اس کو غلط ثابت کریں گے، اور اس نے معافی نامہ پھاڑ دیا۔ اگلے دن باغی کو دوبارہ پھانسی دی گئی اور اس بار رسی نہیں ٹوٹی۔ سبق یہ ہے کہ ایک بار الفاظ منہ سے نکل جائیں تو پھر واپس نہیں لیے جا سکتے۔ اپنے الفاظ پر قابو رکھیں۔ کسی کا مذاق اڑاتے وقت خاص طور پر محتاط رہیں۔ آپ کو اپنے چبھتے الفاظ کے ساتھ وقتی اطمینان تو مل سکتا ہے، لیکن بعض اوقات ان کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ایک بات اور، جب چاند پوری طرح چمک رہا ہوتا ہے تو سپی کا منہ مکمل کھل جاتا ہے۔ جب کوئی کیکڑا ایسی سپی کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے منہ میں کوئی پتھر یا سمندری گھاس پھینک دیتا ہے، جس سے سپی دوبارہ بند نہیں ہو سکتی اور کیکڑے کی خوراک بن جاتی ہے۔ یہی انجام اس شخص کا بھی ہوتا ہے جو بے وقت اور بے سوچے سمجھے منہ کھول دیتا ہے اور بولنے کے بعد سامنے والے کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ ایک چائنیز فلسفر کے مطابق کبھی اپنے غلاموں کے بولنے سے پہلے اپنے الفاظ ضائع مت کریں۔ وہ کہتا ہے کہ میں جتنا زیادہ خاموش رہتا ہوں لوگ اتنا ہی جلدی بول پڑتے ہیں، اور ان الفاظ میں سے ان کی اصل ارادے اور خواہشات جان سکتا ہوں۔ اگر حکمران کی شخصیت میں کوئی اسرار نہ ہو تو اس کی وزراء بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔